اور یہ جو مسئلہ ہے یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ فتویٰ پوچھنے لگے بھائی یہ جائز ہے ناجائز، یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے، ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے. بھئی ہمارا گھر ہے، اگر کوئی میرے بھائی کو ایک تھپڑ بھی مار دے اور اس کی پرچون کی دکان ہے، کیا میں اس دکان پہ جاؤں گا؟ کوئی ہمارے بھائی کو قتل کر دے، ہمارا گھر کو گھیر دے اور ہمیں معلوم ہے اس کی کپڑے کی دکان ہے، کیا اس کے پاس ہم کپڑا خریدنے جائیں گے؟ زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کر دیں گے. بھئی یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارا گھر گھیرا تھا، اب اس کی دکان سے ہماری نسل در نسل، ہماری نسل بھی اس کی دکان سے کپڑا نہیں خریدے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا نقصان کیا ہے. تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن مسلمان کیا ہے؟ بے شرم ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں. مسلمان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کی کون سی چیز ہے کون سی چیز ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. بس ہمیں تو اپنا کاروبار کرنا ہے اور جو من میں آئے گا وہ پئیں گے. ہماری شادی بھی کولڈ ڈرنک کے ساتھ ہوگی اور رات میں جب کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد کولڈ ڈرنک ضرور پینا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے بدل دوسری چیزیں نہیں ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں. بھائی جو ان کی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر دوسری چیز آپ استعمال کریں. سب سے بہترین آپ جوس بھی ہیں، اس سے زیادہ طاقتور کسی میں ناریل پانی پئیں، اس میں زیادہ زمزم پئیں، آپ کتنی طاقتور چیزیں. لیکن نہیں، اب ایک عادت ہو گئی ہے اسپرائٹ میں نا کہ اسپرائٹ ہی پیے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بھائی تیرا اگر کوئی گھر گھیر دے اور پھر جس نے گھر گھیرا ہے وہ تجھے اسپرائٹ لا کے دے، تو پیے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں پیے گا. بھائی تو تو ظالم آدمی، تو نے میرا گھر گھیر دیا، میں تیری جو ہے تیری اسپرائٹ تیرے ہاتھ سے اسپرائٹ کیوں پیوں؟ حالانکہ جو ہمارا دشمن ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ اس آدمی نے ہمارا کچھ نقصان کیا ہے تو اس کے گھر کے بازو سے بھی نہیں گزرتے ہم لوگ. تو جو آدمی ان حالات کو دیکھ کر بھی ان کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو ان کے ایمان میں شک ہے، شک، اور وہ منافق ہے. اس حالات میں بھی ان کی چیزوں کو خریدنا یہ منافقت کی علامت ہے کہ دل میں نفاق پیدا ہو چکا ہے کہ جو آدمی ہمارے مسلمانوں کو مار رہا ہے، ہماری مسجدوں کو شہید کر رہا ہے اور اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، اور جس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اس مسجد کو گرانے کے چکر میں ہے، اس مسجد کو شہید کرنا چاہتا ہے. اب ان کی چیزوں کو استعمال کرنا منافقت ہے، کھلی ہوئی منافقت ہے. اب ان کی جو مصنوعات ہیں، یہ تین، ایک بارکوڈ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز خریدیں گے تو ایسا بارکوڈ ہوتا ہے، ایسا بارکوڈ، اس کو بارکوڈ بولتے ہیں. تو یہاں اس کے نیچے نمبر ہوتے ہیں. اگر شروع میں یہ تین نمبر ہیں 729 841 اور 871، اگر یہ تین نمبر شروع میں ہیں بارکوڈ کے نیچے تو سمجھ لو یہ تین نمبر جس کے شروع میں ہیں وہ اسرائیل کی چیزیں، اسرائیل کے مصنوعات ہیں. تو جی جو آپ کوئی بھی چیز لیں تو یہ بارکوڈ دیکھ لیں، یہ بارکوڈ، اور اس کے نیچے نمبر دیکھ لیں. اگر شروع میں ان تین نمبروں میں سے کوئی بھی ایک نمبر ہے 841 871 729 تو سمجھ لیں کہ یہ وہاں کی چیز ہے، اسرائیل کی. اب اس چیز کو نہیں خریدنا ہے، اس کے بدلے آپ دوسری چیز خرید لیں، اس کو نہیں خریدنا ہے بس. ورنہ ایسا ہو جائے گا بھائی آپ ان کو ایک گولی کی مدد کر رہے ہو، بھائی میں بھی ایک گولی دے رہا ہوں، میرے طرف سے بھی ایک گولی ہے، مار دے میرے مسلمان بھائی کو. بھائی وہ اپنی جان بچا رہے ہیں، ان سے مقابلہ کر کر، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم بائیکاٹ کرو ان کا. اگر بائیکاٹ، وہ اپنی جان بچا رہے ہیں ان سے مقابلہ کر کر، اگر تم بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے ہو تو تمہارا کیسا ایمان ہے؟ تمہارا کیسا ہے؟ تمہارا تو کوئی ایمان نہیں ہے. کیا ایمان ہمارا بچے گا؟ وہ اپنا ایمان بچا رہے ہیں مقابلہ کر کر، اور ہم ان کی چیزوں کو خریدیں گے، کیسے بچے گا ہمارا ایمان؟ تو بچے گا نہیں. ہم تو ایمان کے بالکل نیچے درجے پر پہنچ چکے ہیں. تو ان کی ہر ایک چیز یہ سمجھیں کہ ایک گولی ہے، اور جو آدمی ان حالاتوں میں بھی ان کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایسا ہے، ان کی کولڈ ڈرنک، ان کی کوک پی رہا ہے اسرائیل کی، تو وہ ایسا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا خون پی رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے زخموں پر نمک اور مرچ چھڑک رہا ہے. بھائی ہماری کس سے لڑائی ہو جائے، رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اب اسی رشتہ دار میں شادی ہے لیکن شادی کو نہیں جاتے کیونکہ اس سے میری لڑائی ہے. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے نہ جانے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں اس کی شادی میں نہیں گیا، مجھ سے مالدار آدمی ہے اور مجھ سے زیادہ کاروباری آدمی، مجھ سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، میرے نہ جانے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر بھی یہ نہیں سوچتا آدمی، معلوم ہے نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، نقصان ہو یا نہ ہو مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس مجھے جانا نہیں ہے. تو نفرت کا اظہار کرتے. کیا آپ تو یہاں پر بھی نفرت کا اظہار کریں کہ جو ہمارے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کو مار رہا ہے، تو ہماری مسجدوں کو شہید کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی ان چیزوں کو نہیں خریدنا ہے. جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا 3000 دلہن بیوہ ہو گئی. 3000 دلہن وہ جن کی ابھی مہینے 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، وہ 3000 جو دلہن تھی ان کے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے. 3000 دلہن بیوہ ہو گئی. 2500 ایسی خواتین وہ شادی سے پہلے بیوہ ہو گئی جن کی شادی ہونے والی تھی 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد شادی ہونے والی تھی. شادی سے پہلے ان کا سہاگ اجڑ گیا، شادی سے پہلے ان کو بیوہ کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ 3000 دلہن جن کی شادی ابھی ہوئی ہے 1 مہینے پہلے، وہ شادی سے پہلے بیوہ ہو گئی. اور 2500 لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے. اب اگر کسی لڑکی کا رشتہ ہو جائے، اس کو معلوم ہو کہ شادی کے 15 دن پہلے میرا شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، تو کیا اس کے دل پہ کیا اثر ہوگا آپ خود سوچیں. تو اور 2 کمپنیاں ہیں، پوما کمپنی کی بہت زیادہ لوگ جو ہے یہ برانڈیڈ کمپنی ہے، اس کی چیزیں پہنتے ہیں، اور ایک زارا کمپنی، پوما کمپنی، زارا کمپنی. یہ دونوں کمپنی کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، یہ دونوں کمپنی کا بھی بھرپور بائیکاٹ کرنا ہے.